درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر کہ جن کی شفاعت روز قیامت ہم گناہگاروں کی بخشش کا باعث ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ ناظرین، پاکستان بھر میں پولنگ کا عمل مکمل ہونے کے بعد گزشتہ رات سے اب تک جتنے بھی نتائج آئے ہیں انہوں نے پورے پاکستان کے عوام کی طرح تمام میڈیا کرٹکس اور بڑی بڑی سیاسی جماعتوں کو ششدر کر دیا ہے۔ سب سے زیادہ متاثر ہونے والی جماعت اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون ہے، جو پنجاب کو اپنا گڑھ کہتی تھی، لاہور کو اپنا قلعہ کہتی تھی، ہر ضلع میں ان کے امیدوار تھے، ان کی انتخابی کمپین بھرپور تھی۔ میاں نواز شریف اسپیشلی جلسے کرنے کے لیے تشریف لائے، مختلف اضلاع میں گئے، صوبوں میں گئے، اور اس کے بعد جو ریزلٹس آئے ہیں انہیں بھی چکرا کر رکھ دیا ہے، حتیٰ کہ وہ خود بھی مانسہرہ کی نشست سے ہار گئے ہیں، جہاں ان کی بیٹی کا سسرال ہے، جہاں ان کے داماد کیپٹن ریٹائرڈ صفدر خان انتخابی مہم چلاتے رہے۔ وہ ایک عام امیدوار سے، مقامی امیدوار سے تقریباً 16-17 ہزار ووٹوں کے لیڈ سے ہارے ہیں۔ بات کرتے ہیں مختصر کرتے ہوئے ضلع لودھرا کی 2 قومی اور 4 صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر۔ یہاں سے بھی حیران کن نتائج آئے ہیں اور شہید کانجو گروپ کے 4 امیدوار 4 حلقوں سے بری طرح سے شکست کھا گئے ہیں، جس کی توقع نہ تو ہمیں تھی نہ ہی شاید عام فالوورز کو تھی۔ ہاں، توقع تھی تو پاکستان تحریک انصاف کے اس جذباتی، جنونی، لاؤبالی اور 8 فروری کے انتظار میں بیتاب ووٹروں کو ضرور توقع تھی کہ وہ اپنے قائد، اپنے بانی عمران خان سے عدالتی، قانونی، انتظامی، حکومتی، سرکاری کیے گئے مبینہ مظالم کا بدلہ لے گا، اور 8 فروری کو ان کے انتخابی نشان جو بھی ان کے جماعت کے حمایت یافتہ امیدواران کو دیے گئے ہیں اس پر اندھا دھند موریں لگائے گا، اور اس نے لگائی ہیں۔ عبد الرحمان خان کانجو، شہید کانجو گروپ کے سربراہ، پاکستان مسلم لیگ نون کے ڈویژنل صدر ملتان ڈویژن عبد الرحمان کانجو، یعنی آپ خود بھی الیکشن ہار چکے ہیں، اور ان کے مد مقابل رانا فراز نون جو انتخابی مہم میں ان سے کہیں پیچھے نظر آ رہے تھے، عام کریٹکس کی نظر میں ان کا مقابلہ ہی نہیں تھا اور وہ بھاری اکثریت سے جیت رہے تھے۔ اب نتائج کے مطابق، سرکاری نتائج کے مطابق، وہ 6000 سے زائد ووٹوں سے شکست کھا چکے ہیں۔ رانا فراز ان کے ڈیرے پر اس وقت جشن کا سماں ہے۔ اسی طرح پی پی 226 میں نواب رضی اللہ خان، نوجوان امیدوار جن کا ہم اکثر اپنی ولاگز میں، اپنی پوسٹوں میں ذکر کرتے رہے، وہ بھی توقع کے عین مطابق جیت چکے ہیں، اور انہوں نے اپنے مد مقابل پہ 15000 ووٹوں سے کے قریب جو ہے یا اس سے کبھی کہیں زائد جو ہے برتری حاصل کی ہے۔ پی پی 225 شازیہ حیاترین بھی توقع کے عین مطابق زوار حسین وڑائی سے جیت چکی ہیں، اور انہوں نے ان سے تقریباً 7000 ووٹ زوار وڑائی سے زیادہ لی ہیں۔ پی پی 228 میں جو لودھرا پراپر تحصیل میں آتا ہے، یہاں سے کیپٹن عزت جاوید نے اس وقت اس پورے 4 حلقوں میں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے سب سے زیادہ لیڈ لی ہے۔ تقریباً 19000 ووٹوں سے انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کے سید رفیع الدین بخاری کو شکست فاش دی۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ شہید کانجو گروپ ان 4 نشستوں پر ہارنے کی وجہ کیا بنی۔ جہاں پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر کو، ان کے امیدواروں کو، ان کے سپورٹرز کو، عمران خان کے محبت کرنے والوں کو سلام بنتا ہے، انہیں شاباش بنتی ہے کہ انہوں نے اس تمام تر پابندیوں کے باوجود، دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن کمیشن نے، سرکار نے، حکومت نے، عدلیہ نے، انتظامیہ نے بری طرح سے باندھ کر الیکشن کے میدان میں اتارا، یعنی ایسا ان کے ساتھ حالات کیے گئے کہ جیسے ایک پہلوان کے ہاتھ اور پاؤں اور منہ بھی باندھ دیا جائے اور انہیں اسے دنگل میں نہتا چوتا باندھ کر اتار دیا جائے کہ جا پتر اب جا، لڑ کر بھی دکھا اور پھر جیت کر بھی آ۔ یہ حالات تھے، اور شاید تمام تر حکومتی سرکاری مشینری کو یہ توقع نہیں تھی کہ اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی عمران خان کی جماعت کے نامزد کردہ، حمایت کردہ امیدواران جیت پائیں گے۔ لیکن تحریک انصاف کے ووٹر نے جمہوری عمل پر یقین رکھا، جلسے جلوس اور جو ہے جلاؤ گھیراؤ کی سیاست سے توجہ ہٹا کر خود کو منظم کر کے یہ سوچ لیا کہ تحریک انصاف کہ ووٹر نے اب 8 فروری کو اپنا سارا غصہ ووٹ کی پرچی پر نکالنا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون جو ان کی ٹارگٹ جماعت تھی، کیونکہ یہ ماحول بنا دیا گیا تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے میاں محمد نواز شریف وزیر اعظم بنانے کے لیے ہی پاکستان لائے گئے ہیں، انہیں اتنی سہولتیں دی گئی، ان کے تمام کیسز ختم کر دیے گئے ہیں، عمران خان پر پے در پہ جو عدالتی فیصلے ہیں ان کی سزائیں یکدم گزشتہ 8 دنوں میں جو انہیں دی گئی ہیں، اس سے جو غصہ تھا وہ لودھرا میں بھی نکلا ہے۔ اور یہاں پاکستان مسلم لیگ نون کے جو امیدواران ہیں، یعنی شہید کانجو ان کے سربراہ سمیت ان کے 3 صوبائی امیدواران جو ہارے ہیں، ان کی وجہ صرف یہ رہی کہ ان تمام 4 امیدواران نے اپنی تقاریر میں نون لیگ کی تعریف کے پل باندھے، نون لیگ کو پاکستان
کی ترقی کی ضامن جماعت قرار دیا، نون لیگ کو پاکستان کی بقا کی ضمانت جماعت قرار دیا، میاں شہباز شریف، میاں نواز شریف کے گن گائے، جس کا برابر غصہ بھرا جواب، نفرت بھرا جواب جو ہے وہ ووٹر نے دیا ہے۔ یہ بات بعید از قیاس نہیں، تمام میڈیا کریٹکس پہلے سے کہہ رہے تھے کہ اگر عبد الرحمان خان کانجو اور ان کی تمام جماعت خود کو آزاد رکھ کر شہید کانجو گروپ کے لیبل پر ہی انتخاب لڑتی تو اس سے نتائج بہت مختلف ہو سکتے تھے، کیونکہ شہید کانجو گروپ ایک وہ گروپ ہے جس نے لودھرا میں فتح کے ریکارڈ قائم کیے تھے۔ عبد الرحمان خان کانجو سال 2001 سے لے کر 2024 کے 24 سال کیریئر میں تاحال ناقابل شکست رہے تھے، اور انہیں پہلی بار پارلیمانی انتخابات میں اتنی بڑی شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے جو ان کے لیے بھی انتہائی تشویش کا باعث ہوگا۔ لیکن یہاں یہ بات انہیں تسلیم کرنی ہوگی کہ جو پاکستان مسلم لیگ نون کی وہ اپنی تقاریر میں تعریف کرتے رہے، یہ ایک تو شکست کی وجہ بنی، دوسری وجہ جو قومی حلقہ 154 پی پی 225 اور پی پی 226 میں ان کی شکست کی وجہ بنی ہے وہ تھا امیدواروں کا غلط چناؤ۔ شاہ محمد جوئیہ بہت کمزور تھے، ان کی حلقے سے غیر حاضریاں بہت تھی، ان کا ممی ڈیڈی سیاسی سٹائل جو ہے وہ لوگوں کو بہت زیادہ ان کی نفرت گین کر چکا تھا گزشتہ 5 سالوں میں، جس کا عبد الرحمان کانجو کو پتہ بھی تھا، اور عبد الرحمان کانجو نے بہت کوشش بھی کی تھی کہ اس مرتبہ وہ 226 سے اپنا امیدوار تبدیل کرے، لیکن شاہ محمد جوئیہ کی سیاسی بلیک میلنگ، ان کی پریشر گروپ کی تشکیل، ان کے ساتھ بڑے بڑے ناموں کا مل جانا بھی عبد الرحمان کانجو کو مجبور کر گیا کہ وہ اپنا فیصلہ تبدیل نہ کریں اور بدستور شاہ محمد جوئیہ کو امیدوار رکھیں۔ یہ امیدوار کا غلط چناؤ، ایک غلط کمزور امیدوار کا چناؤ عبد الرحمان کانجو کو کروڑ پکا شہر اور کروڑ پکا کے جو دیہی یونین کونسلز ہیں وہاں سے ہرانے کا باعث بنا ہے۔ اسی طرح پی پی 225 میں ایک ایسے شخص کو امیدوار دوبارہ سے لیا گیا جو ضمنی انتخابات سال 2000 جولائی میں تحریک انصاف کو دھوکہ دے کر، لوٹا بن کر، منحرف بن کر پاکستان مسلم لیگ نون میں شامل ہوا۔ جہانگیر خان ترین کو بھی انہوں نے دھوکہ دیا، اس سے پہلے پی ٹی آئی کو دھوکہ دے چکے تھے۔ یعنی یہ جو لوٹا کا لفظ ہے نا، اب جس کے ساتھ لگا ہے، یہ میرے فالوورز اس بات پر یقین رکھیں گے، اس کو پھر کہیں جگہ نہیں مل پائی۔ زوار وڑائچ کو ابھی بھی بہت عرصہ لگے گا اپنے آپ پر یہ لیبل ہٹانے سے۔ عمران خان کی سے منحرف ہونے کا جو انہوں نے جرم کیا ہے وہ انہیں ضمنی الیکشن میں بھی بھگتنا پڑا، اور اس قومی اسمبلی کے عام انتخابات کے صوبائی حلقے میں بھی انہیں بھگتنا پڑا ہے، جس میں انہوں نے 7000 کے مارجن سے شکست دکھائی ہے۔ یہاں بھی امیدوار کا غلط چناؤ جو ہے وہ عبد الرحمان کانجو کی شکست کا باعث بنا ہے۔ اس سے کہیں بہتر تھا اگر وہ زوار وڑائچ کی جگہ میاں جہانگیر سلطان کو ہی اپنا امیدوار رکھتے، جو ان کے ساتھ پہلے سے نتی تھے، 2 مرتبہ جیت چکے تھے، غریب تھے، لیکن ان کی ووٹ کی طاقت شاید بحال تھی، اور وہ یہ وجہ بھی بنی ہے کہ وہاں سے عبد الرحمان کانجو کو شکست دیکھنی پڑی۔ جب ذیلی 2 حلقے آپ کے بری طرح سے کمزور امیدواروں پر ٹکے ہوں اور آپ کا اپنا جو محاذ ہے وہ بھی صرف پاکستان مسلم لیگ نون کی تعریف پر ڈٹا ہوا ہو، تو پھر کہاں تھی جیت اور کہاں کی توقع؟ ہوا وہی کہ پھر 2 کمزور امیدوار اور خود پاکستان مسلم لیگ نون کا ٹکٹ جو ہے اس نے مل ملا کر جو ہے اس پورے قومی حلقے کے میں شہید کانجو گروپ پاکستان مسلم لیگ نون کا صفایا کر دیا ہے، اور تحریک انصاف کے ایسے امیدواران جیت گئے ہیں جن سے بڑے نام یا بڑے میڈیا چینلز توقع ہی نہیں کر رہے تھے کہ وہ جیت پائیں گے۔ اسی طرح ہم آ جائیں پی پی 228 میں، تو یہاں کیپٹن عزت جاوید خان بالکل مقبول لیڈر تھے۔ ہر میڈیا چینل، ہر مقامی یوٹیوبر، ولاگر یہ بات بہت ببانگ دہل کر رہا تھا کہ کیپٹن عزت جاوید اس مرتبہ بہت مضبوط امیدوار ہیں، کیونکہ ان کی عوام میں چاہت بہت ہے، ان کی دیانت، ان کی ایمانداری، ان کی دلیری، اور عمران خان سے جو ہے لازوال محبت، ان کو ٹکٹ دلوانے میں پہلے کامیاب رہی تحریک انصاف کا، اور پھر ان کی جیت میں ان کے ووٹر سپورٹر نے کمال مہم چلائی، کم دنوں میں تہلکہ مچا دیا۔ ان کے ووٹر سپورٹر گلی گلی نکلے، خواتین کیا، بوڑھے کیا، معذور کیا، جوان کیا، سب نے نکل کر ان کی مہم چلائی، اور انتخابی مارکے میں بہت کم جلسوں، انتخابی کار میٹنگ کے باوجود بھی عمران خان کے ووٹر نے انتخابی نشان مور پر اتنی موریں لگائی ہیں کہ رفیع الدین شاہ کو چکرا کر رکھ دیا ہے۔ وہ شخص جو ابھی 1.5 سال قبل کیپٹن عزت جاوید سمیت تحریک استحکام کے امیدوار نذیر خان بلوچ کو تقریباً 7000 کے مارجن سے ہرا کر ایم پی اے بنا تھا، وہ آج 19000 کی بڑی لیڈ سے ہار کر گھر بیٹھ گیا ہے۔ یہاں جو ہے یہاں بھی کیپٹن عزت جاوید اور تحریک انصاف کو شاباش بنتی ہے، اور یہاں بھی
سید رفیع الدین شاہ کے ہارنے کی وجہ صرف پاکستان مسلم لیگ نون کا ٹکٹ اور ان کی جیتنے کے بعد حمزہ شہباز شریف کو جو انہوں نے آزاد جیتنے کے بعد جو ووٹ دیا تھا وہ ان کی ہار کا شکست بنا، جس کی وجہ سے وہ اپوزیشن میں چلے گئے، اور 1.5 سال تک انہوں نے پھر تحریک انصاف کی حکومت، پرویز الہی کی حکومت میں اپوزیشن بھگتی، تھانے تحصیل کا کام نہ کرا سکے، لوگوں کے کام نہ آ سکے، اور تیسرا اپنا وجوہ یہ رہا کہ وہ جیتنے کے بعد بھی حلقے سے غیر حاضر ہی رہے۔ انہوں نے زیارتوں کو، سیر سپاٹوں کو، سعودی عرب، شام، دمشق، مصر کے سیر سپاٹوں کو توجہ دی، وہ اپنے آپ کو حلقے سے غیر حاضر رکھا اور خود کو سمجھ لیا کہ وہ تو اپوزیشن میں ہے، ان کے پاس تو یہ دلیل ہے کہ وہ جب اپوزیشن میں ہے تو وہ کسی کا کیا کام کرائیں گے، کسی کی ان کی اویلیبلٹی ہو نہ ہو یہ کوئی فرق نہیں پڑتا، لوگ سمجھ جائیں گے۔ تو لوگ بہت اچھی طرح سمجھ گئے کہ رفیع الدین شاہ بخاری نے جو ان کے ساتھ زیادتی کی، اور زیادتی کا مطلب میں اسی یہاں یہ لوں گا کہ وہ انہیں لوگوں نے مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف کے مقابل آزاد حیثیت میں ووٹ اس لیے دیا تھا کہ وہ بہتر فیصلہ کریں گے، لیکن بہتر فیصلہ انہوں نے وہی کیا کہ پھر دوبارہ مسلم لیگ نون کے امیدوار حمزہ شہباز کو ووٹ دیا اور پھر حلقے سے غیر حاضر رہے، لوگوں کے کام نہ ہوئے تو لوگوں نے اپنا غصے کا جواب رفیع الدین بخاری کو ہرا کر دے دیا ہے۔ یہاں ایک اپنے رضا جاوید کو بھی شاباش کہ انہوں نے اچھی کمپین چلا رہی، عمران خان سے لائلٹی کا انہوں نے ووٹ حاصل کر لیا ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں اس حلقے میں 2 سیٹیں جو پاکستان مسلم لیگ نون نے نکالی ہیں۔ جی ہاں، قومی حلقہ 155 میں صدیق خان بلوچ توقع کے عین مطابق انتہائی بھاری مارجن سے جہانگیر خان ترین کو ہرا کر کامیاب ہو گئے ہیں۔ انہوں نے تقریباً 1,17,000 ووٹ لیے ہیں، ان کے مد مقابل دوسرے نمبر پر آنے والے ہیں جہانگیر خان ترین جنہوں نے 71,000 کے قریب ووٹ لیے، اور تیسرے نمبر پر تحریک انصاف کا ووٹر امیدوار آئے ہیں 46,000 ووٹ لے کر، آزاد امیدوار راؤ محمد قاسم۔ تحریک انصاف کو یہاں ایک طرف رکھ دیتے ہیں کیونکہ ان کا قصور اس لیے نہیں بنتا کہ ان کے ساتھ اس حلقے میں جو ہے وہ ظلم و زیادتی اس لیے ہوئی کہ ان کے پہلے امیدوار اقبال شاہ میاں شفیق رائی بھاگے، پھر اقبال شاہ بھاگے، پھر عفت سومرو بھاگی، اور کمپین سے صرف 26 گھنٹے پہلے نوجوان راؤ قاسم کا نام آیا۔ لیکن یہاں بھی تحریک انصاف کو شاباش اس لیے بنتی ہے کہ صرف 26 گھنٹے پہلے ایک نام سامنے آیا اور آج اس نوجوان نے کچھ بھی نہ ہوتے ہوئے بنا کمپین کے 46,000 کا بڑا مارکا لیا جو کسی امیدوار کی جیت کا ووٹ ہوتا ہے، لیکن یہاں اس نے تیسرے نمبر پر آنے کے باوجود 40,000 ووٹ لیے ہیں، سو انہیں تو شاباش۔ لیکن جہانگیر خان ترین ہارے، یہ انتہائی توقع کے برعکس تھا۔ ہم سب، میں اور میرے تمام میڈیا کریٹکس دوست سب یہ کہہ رہے تھے کہ جہانگیر خان ترین مقابلہ بنا گئے ہیں، لیکن یہ شاید ہماری خام خیالی رہی۔ جہانگیر خان ترین نے جتنا پیسہ خرچ کیا لوگوں کے لیے، فلاح کے لیے، اجتماعی مفادات کے لیے، وہ اپنی جگہ قابل تعریف بھی ہے۔ جہانگیر خان ترین کی ضرورت لودھرا کو ہے، لودھرا کو رہے گی، ان کے فلاحی کام ہمیشہ لوگوں کی نظروں میں اپنی جہانگیر خان ترین کی نیک نامی اور عزت افزائی کا باعث بنتے ہیں اور بنتے رہیں گے۔ لیکن انتخابی مارکے کے لیے بہت ضروری ہے کہ جہانگیر خان ترین کو اب بھی کچھ سیکھ لینا چاہیے، سمجھ لینا چاہیے کہ ان کا اس حلقے میں رہنا، عوام میں صدیق خان بلوچ کی طرح صبح 5 بجے سے لے کر رات 10 بجے تک ایک ٹک بیٹھنا یہ ضروری ہے۔ اگر صدیق خان بلوچ کا کسی نے مقابلہ کرنا ہے تو اس کو ایسا ہونا چاہیے جیسے کہ صدیق خان بلوچ خود ہیں، بلکہ ان سے کہیں بڑھ کر کام کرنا ہوگا، جو شاید جہانگیر خان ترین کے بس کی بات نہیں ہے۔ انہیں اب اپنا جہاز اور ہیلی کاپٹر کو چھوڑ کر زمین پر آنا ہوگا، پاؤں کے بل آنا ہوگا، زمین پر پاؤں رکھنے ہوں گے، مٹی میں دھول میں گزرنا ہوگا، لوگوں کے جنازوں میں خود شرکت کرنی ہوگی، اور اپنی ٹیم کو سائڈ پر رکھ کر، اپنے ملازمین کو ایک طرف رکھ کر از خود عام آدمی سے ہاتھ ملانا اور گلے ملانا ضروری ہوگا۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ جیت کی وجہ، جی ہاں، اب جو صدیق خان بلوچ ہے ان کی جیت کی وجہ یہی باتیں جو جہانگیر خان ترین کے لیے ہم نے ابھی کہی ہیں، وہ اس کے برعکس، یعنی صدیق خان بلوچ کی وہی محبت، وہی کہانی کہ ان کو پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹکٹ ملنے کے بعد بھی لوگوں کی کم نفرت اس لیے ملی کہ وہ ہمیشہ اپنے کام، اپنی محنت، اپنا صلاح لوگوں سے مانگتے رہے۔ انہوں نے کہا اپنی تقاریر میں کہ کوئی ہے جو ان کے مقابل عوام کی خدمت کر سکا ہو؟ وہ کہتے رہے کہ میں صبح 5 بجے اگر اپنے ڈیرے پر، اپنی چرپائی پر، اپنے عوام میں نہ بیٹھوں اور نہ سکوں تو سمجھ لیں میں فوت ہو چکا ہوں، میں مر چکا ہوں، میری موت ہو چکی ہے۔ اتنی بڑی انہوں نے دعوے کیے تھے، دعوے ان کے سچے تھے، کیونکہ یہ شخص واحد آدمی ہے جو پورے ضلع کے سیاست میں اس وقت پورے گزشتہ 5 سال میں اپنے ڈیرے پر، اپنے گھر پر، اپنے شہر میں موجود نظر آیا، جنہوں نے اپنا اگر صبح اٹھنے کے بعد منہ بھی دھونا ہوا تو شاید ڈیرے پر آ کر لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کر وہاں آ کر منہ دھویا ہے، بستر سے اٹھ کر سیدھے عوام میں آنا اور پھر عوام کے مسائل حل کرنا، نماز فجر کے بعد سے لے کر عشاء کی نماز کے بعد تک عوام میں رہنا، ان کے دکھ سکھ میں رہنا، اور نہ صرف خود رہنا بلکہ ان کے دونوں صاحبزادے عمیر خان بلوچ اور زبیر خان بلوچ دونوں بدستور شادیوں میں، غمی میں رہنا، یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ ایک ملین بلین ڈالر ٹریلین ڈالرز مالک شخص کے مقابلے میں ایک عام سا آدمی جس کی شاید چند مربع زمین ہے، کوئی مالی حالات بھی صدیق خان بلوچ کے اتنے مضبوط نہیں، لیکن انہوں نے جہانگیر خان ترین کو جس بری طرح سے شکست دی ہے، یہ شاید جہانگیر خان ترین کو تا زندگی یاد رہے گی۔ اس سے پہلے بھی جہانگیر خان ترین کو صدیق خان بلوچ نے شکست دی تھی جو 40,000 کی لیڈ پر تھی، لیکن اب
جو ہے یہ 50,000 کے قریب پہنچ چکی ہے، جو جہانگیر خان ترین کے لیے اب کافی دنوں، کافی مہینوں اور کافی سالوں تک جو ہے وہ ڈراؤنا خواب بن کر انہیں بار بار رات کو جگاتی رہے گی۔ تو یہاں صدیق خان بلوچ کو پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹکٹ نے کم ڈسٹرب کیا، وجہ وہی رہی کہ انہوں نے نام کم لیا، وجہ یہ رہی کہ انہوں نے اپنی خدمات گنوائیں، وجہ یہ رہی کہ ان کی اپنی حاضری جو ہے وہ یہاں دستیاب رہی، ان کی اپنی محنتیں، ان کی اپنی صلاحیتیں، ان کے اپنا عوام سے محبت رابطہ جو ہے یہ کارگر ثابت رہا۔ اور اسی وجہ سے ذیلی حلقہ پی پی 227 جو صدیق خان بلوچ کا ابھی تک ناقابل شکست حلقہ ہے، ان کا ہوائی حلقہ ہے، اس میں ان کے بیٹے اپنی کمزور کمپین کے باوجود اپنے باپ کے نام پر جیت پائے ہیں۔ اور آج جو زبیر خان بلوچ نے پاکستان تحریک انصاف کے نواب امان اللہ اور استحکام پاکستان پارٹی کے اشرف سیال کو شکست فاش دی ہے، اور بڑی موٹی لیڈ سے دی ہے، تقریباً 15-16 ہزار کے اندازاً، کم زیادہ ہو سکتے ہیں، مجھے معاف کیجیے گا، مجھے کنفرم نہیں اب، لیکن اتنی لیڈ ضرور ہے ان کی کہ نواب امان اللہ کو بھی اب راتوں کو ان کی جیت ستائے گی۔ اور مار اشرف سیال کے لیے تو یہ الیکشن ہی بہت ڈراؤنا خواب ثابت ہوا ہے، لیکن کسی حد تک کہہ سکتے ہیں کہ جن بڑے ناموں کے مقابلے میں اشرف سیال لڑ رہے تھے، انہوں نے پہلے الیکشن میں ہی 15,000 سے زائد ووٹ لے کر اور 20,000 کے راؤنڈ اباؤٹ رہ کر یہ ثابت کر دیا کہ وہ اس حلقے میں اچھے امیدوار ہو سکتے ہیں اگر مستقبل میں عوام سے رابطہ رکھیں تو۔ یہ تھے کل ملا کر سارے حالات کہ صدیق خان بلوچ جیتے کیوں، ان کی وجہ کیا تھی، زبیر خان بلوچ کس وجہ جیتے، اور شہید کانجو گروپ کے عبدالرحمان کانجو سے تمام جو 4 امیدواروں وہ ہارے کیوں۔ یہ وجوہات تھیں جو ہم آپ کو بیان کرنا چاہتے تھے۔ آخر میں آپ کو یہ کہیں گے کہ ہمیں بتاتے رہیے گا، ہماری رہنمائی کرتے رہیے گا، ہمارے لیے دعا اس لیے کیجیے گا کہ ہم نے کوشش کی کہ الیکشن کمپین سے لے کر پولنگ کے ریزلٹس تک اور پھر آج ان کے شکست اور جیت کے اسباب بتانے تک اپنے طرف سے تو پوری ایمانداری برتی ہے، لیکن انسان خطا کا پتلا ہے، معذرت ہمیشہ مانگتا رہتا ہوں، اس لیے کہ اللہ سے مانگنا اور اللہ سے معذرت کر لینا سب سے بڑا فریضہ انسانی ہے، انسان کے ہونے کا وجود ہے کہ اللہ کے وجود کو مانے، اپنی غلطیوں کو تسلیم کر لیں، اور جو نہ ہوئی ان خطاؤں پر بھی معافی اس لیے مانگ لیں کہ وہ بڑا رحیم ہے۔ اور میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں، اپنے فالوور سے یہ امید رکھتا ہوں کہ وہ میری رہنمائی کرتے رہیں گے، میری کاوشوں کو سراہ لیں گے، اگر اچھی ہیں، اور اگر بری ہیں تو مجھے معاف کر دیں گے۔ اب میرے ساتھ رابطہ رکھیے گا، ہمارے پیج کو دیکھتے رہیے گا، پسند آئے تو لائک اور فالو کر دیجیے گا، انشاءاللہ آپ سے مستقبل میں بھی رابطے رہیں گے۔ جیتے رہیں،